ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارا موضوع چل رہا ہے غیبت. ہمارے کالر نے بھی بہت اچھی باتیں ہم سے شیئر کیں اور دعا گو ہیں کہ جو برائیاں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آج بالکل اپنے اندر سے یہ غیبت کی برائی ختم کر دیں. اچھا ناظرین، غیبت ظاہر ہے گناہان کبیرہ میں سے گناہ ہے. غیبت کا نام ہی اتنا ڈراؤنا سا لگتا ہے کہ سن کے اتنا خوف محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن کچھ مقامات پر جو ہے وہ غیبت جائز ہو جاتی ہے. جیسے اگر نمبر 1 کہ اگر کسی شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو تو مظلوم ظلم کی داستان کو ایسے شخص کے سامنے رکھے جو اس کی ہیلپ کر سکے تو بیان کر سکتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سن بھی سکتا ہے. نمبر 2، جب کوئی شخص کسی کے بارے میں کسی معاملے میں مشورہ لے، مثلا نکاح کرنے اور قرض وغیرہ کی غرض سے. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ شادی کے سلسلے میں ان سے کسی نے رجوع کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ اس لڑکے میں کافی برائیاں موجود تھیں. تو اس کال کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک کال ہے، کال لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدف سحر آپ کو، سارے مومنین کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. سب کو بہت بہت مبارک. میں مولا کی شان میں ایک پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھائی تھوڑا سا مختصر سا پڑھیے گا. سوری کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، لیکن آپ مولا کی شان میں اگر پڑھیں تو تھوڑا مختصر سا پڑھیے گا، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج کا ٹاپک ہے ہمارا غیبت. تو ہم غیبت پہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے زندگی کے تجربے ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کیا پتہ آپ کی کوئی ایک بات، آپ کے کال کرنے سے کوئی ایک بات کسی کے دل پہ لگ جائے اور کسی خدا نہ خواستہ کسی میں یہ برائی ہے تو وہ دور ہو جائے اور اس کا اجر آپ کو ہی ملے گا. تو میں آپ سے بیان کر رہی تھی کہ کن کن مقامات پر غیبت جائز ہو جاتی ہے. کالر نے کہا کہ نکاح کے لیے انہوں نے پوچھا تھا کسی نے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، تو وہ بالکل جائز تھا. تو آگے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی صفت میں مشہور ہو، کوئی خدا نخواستہ کسی کی برائی میں مشہور ہو یا اس برائی سے پکارا جاتا ہو یا اس کا نام لیا جاتا ہو تو اس کو بیان کرنا جائز ہے، مگر ایسے الفاظ آگے بیان ہو رہا ہے کہ ادا نہ کیے جائیں کہ جس سے وہ برا مان جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے، ایسے نام سے اس کو نہ پکارا جائے. آگے ہے اچھا، جو شخص اپنا شجرہ نسب غلط بتاتا ہو، اس کے لیے بھی آپ اگر لوگ اپنا شجرہ جو ہے غلط بتا رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا شجرہ غلط ہے تو آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں لوگوں سے. ایسا شخص جو خلق خدا کو باطل یا جھوٹے مضامین چھاپ کے فریب دیتا ہو یا جھوٹے دعوے کرتا ہو، اس شخص کی اگر سچائی بتائی جائے تو وہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا. غیبت بہت بڑا گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے ناظرین، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. لیکن اگر صدقے دل سے توبہ کی جائے، اس شخص سے معافی مانگی جائے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. اچھا، غیبت کا کفارہ بھی ہے. وہ کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو توبہ کرے، وہ صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے، اور اگر وہ شخص مر گیا ہے جس کی غیبت کی گئی ہے تو خدا سے اس کی مغفرت طلب کرے، اس کے لیے استغفار پڑھے، جبھی آپ کی ان گناہوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. تو خدا کے آگے دعا گو ہوں کہ جس کسی میں بھی کوئی گناہان کبیرہ کی کوئی بھی علامت پائی جاتی ہے تو وہ اس میں سے دور ہو جائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اتنی ہمت دے اللہ ہمیں، اتنی طاقت دے، اتنی جرت دے کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے تو ہم اسی وقت روک دیں اس کو،
اور اگر ایک دفعہ آپ نے جرت کر لی, ایک دفعہ صرف جرت کی ضرورت ہے, اگر آپ نے جرت کر لی تو وہ شخص بھی ڈر جائے گا اور اللہ بھی آپ سے بہت خوش ہو جائے گا. جی سسٹر, اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اس جرت کے بارے میں؟ جرت یہ آپ دیکھیں کہ وہ دوبارہ پھر وہی بات کہ ہم سب گناہوں کی جو بات ہم نے پچھلے دنوں بھی کی, جی ان سب میں جرت کی ضرورت ہے آپ کو. جی سسٹر, ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام دونوں بہنوں کو. جی بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نقوی بول رہا ہوں جی. جی خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, آپ کا آج ماشاء اللہ ٹاپک غیبت ہے, تو اس پہ میں ایک امام حسین علیہ السلام کا ایک قول پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ جس فعل پر عذر خواہی کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو. بے شک. اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ عذر خواہی کرتا ہے, اور منافق روز برائی کرتا ہے, روز عذر خواہی کرتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب. بہت خوب. میرے خیال میں اس میں ہی سارا کچھ آ جاتا ہے, غیبت کا بھی. یہ بھی غیبت بھی تو ایک برائی ہے. جی 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 بالکل. کہ جب اسے یہاں ہو جائے بات, تو جو غیبت کرنے والا ہے پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کیا اثر ہو رہا ہوتا ہے شرمندگی سے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صاحب عقل ہو, صاحب عزت ہو, صاحب علم ہو, تو اس کو یہ موقع دینا ہی نہیں چاہیے کہ کل وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہو. بالکل, بہت کیونکہ شرمندہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو منافق ہو. بے شک. صحیح فرمایا. اور ہمیشہ وہی گھاٹے میں ہے جس نے منافقت کی. سچائی کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے, سچائی ہمیشہ آگے بڑھاتی ہے, عزت بڑھاتی ہے, اور انسان کو اس کو مقام دلاتی ہے. اور منافقیت, غیبت, جھوٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے نا, تو غیبت کرتے وقت اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں, کیا یہ سچ ہے, کیا یہ کتنا جھوٹ ہے, یہ وہ جانتا ہوتا ہے. بالکل اسے پتا ہوتا ہے. لیکن وقتی طور پہ وہ صرف یہ فائدہ اٹھانے کے لیے, یا اپنی دشمنی کو آگے بڑھانے کے لیے, یا کسی ایسے نقصان کو بچانے کے لیے وہ یہ غیبت کا ایسا عمل کرتا ہے جو اسے وقتی طور پہ تو فائدہ دے دے گا, لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ اس کو عیاں کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کچھ اسی کا کیا دھرا تھا. اور جب اس کو پکڑا جائے گا تو پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کیسے اس کی شکل پہ 12 بجے ہوتے ہیں. بالکل. اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے کہ کسی کی شکل پہ 12 بجے اور کسی کی شکل اس طرح ہو شرمندگی سے کہ وہ آنکھیں نیچی کر کے معاشرے میں پھرے اور معاشرے میں چلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیبت ایک ایسا عمل ہے جس کو صرف بچنے کے لیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی عزت کو پروان چڑھانے کے لیے, اپنے دیکھیں اگر آپ کسی بار غیبت کرتے ہیں تو غیبت کر کے گھر آتے ہیں, بعد میں وہ پکڑا جاتا ہے, تو جب اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ ابا جی نے فلاں کام کیا یا امی جی نے فلاں کام کیا, تو وہاں پہ تو یہ جھوٹے ہو, تو ماں باپ ہی نہیں رہتے, پھر ماں اولاد کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں. تو کیسا وہ شخص ہوگا بے ضمیر جو اپنی اولاد کی نظروں سے بھی گرے, رشتہ داروں کی نظروں سے بھی گرے, زمانے کی نظروں سے بھی گرے, خدا کی نظروں سے گرے. پاک رسول نے تو صاف کہہ دیا جو غیبت کرتا ہے اپنے بڑے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. بالکل. تو پھر کون ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھانے پہ راضی ہوگا؟ لیکن بھائی ہم پہ کیوں نہیں اثر ہوتا ہے اس حدیث کا؟ میں بتاتا ہوں نا, اتنی ساری تکلیفیں اٹھانا صرف ایک وقتی فائدے کے لیے, کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ ہاں, لوگ کیوں باز نہیں آتے, لوگ باز کیوں نہیں آتے, اس کی ایک وجہ ہے. لوگ باز اس لیے نہیں آتے کہ آج مادہ پرستی کا دور ہو گیا ہے. لوگ اپنا دین بھول گئے, رشتے بھول گئے, خون کے رشتے بھول گئے, اپنی عزت بھول گئے. لوگوں کے پاس یہ ہے کہ آپ مادہ پرستی اس طرح کی آ گئی ہے کہ راتوں رات امیر ہونا ہے, کسی طریقے سے ہو جاؤ. اور جب آپ پیسوں کی دنیا میں چلے جائیں گے, دولت کی دنیا میں چلے جائیں گے, تو پھر آپ کو رشتے بھی نہیں ملیں گے اور عزت بھی نہیں ملے گی. آپ ہر کوشش کریں گے, جیسے آج بھائی پہلے کالر بات کر رہا تھا کہ حکومت کی, کہ حکومت دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے. انہیں نہ پاکستان کی ضرورت ہے نہ عوام کی ضرورت ہے, مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں, اگر پاکستان کا نیچے جا رہا ہے تو جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, مادہ پرست ہیں, دولت اکٹھی کرنی ہے اور چلے جانا ہے. تو یہ چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوں گی تو پھر یہ ایک کو اگر آگے دیکھیں گے امیر آدمی ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کتنی جلد سے امیر ہو گیا, تو وہ بھی امیر ہونے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرے گا. وہ غیبت کے ذریعے بھی کوشش کرے گا کہ کسی کی غیبت کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, اس کے نزدیک ہو جائے, اس کے مخالف کے. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو دشمن کا دوست ہوگا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا,
جو دوست کا دوست ہوگا وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے. بے شک. تو اس طریقے سے ہم غیبت کر کے بھی اپنے آپ کو نزدیک لے جانا چاہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ میں کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو فائدہ ہمیں نہیں ہوتا اور ہوتا بھی ہے تو عارضی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان وقتی طور پہ پاک رسول ہے مولا کائنات تو کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی عارضی. وہ 3 دفعہ طلاق دیتے تو اس دنیا کو کیوں دیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ دنیا وفا نہیں کرے گی, یہ بے وفا ہے. تو اس بے وفا دنیا کی خاطر آپ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اس دنیا میں رہنے کے لیے, دنیا میں مکان مل جائے. دیکھیں انسان ایک دعا مانگتے ہیں نا تو ہم مسئلے پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اوپر اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں مکان دے, یا اللہ ہمیں اولاد دے, یا اللہ ہمیں بڑی گاڑی دے. کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سارا کچھ یہاں ہی رہ جائے گا اور جو اصل جگہ ہے وہاں کی تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں, وہاں کا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہم تو سب کچھ یہاں کے لیے مانگتے ہیں. تو جب یہ غیبت بھی جو کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ کسی کے نزدیک ہو جاؤں گا, اس کا جھوٹ سچ بول کے تو وہ مجھے کوئی فائدہ دے گا تو میرے فائدے میں ہوگا. یہ عارضی فائدے کے لیے اپنا دین بھی گنوا بیٹھتا ہے اور دنیا بھی گنوا بیٹھتا ہے اور اولاد اور بچوں اور معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت آپ نے خوبصورت باتیں کی, بہت مفید باتیں ہیں اگر ہم سب اس پہ غور کریں. بالکل. اور کوئی اتنا مشکل حل بھی نہیں ہے صدف کہ ہم اس پہ عمل نہ کر سکیں, یا اتنا مشکل کوئی کام نہیں ہے کہ اب اس پہ ہم عمل نہ کر سکیں. لیکن وہی وجہ کہ صرف سوچنے کی بات ہے اور تعلیم کی کمی بھی ہے. تعلیم کی کمی بھی ہے, بالکل. جی اچھا, ایک قول میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی مسلمان کسی مرد یا عورت کی غیبت کرے گا, اگر کوئی مسلمان کسی مرد یا عورت کی غیبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی نمازیں قبول کرے گا نہ ہی روزے. اب اس سے بڑھ کر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نماز ہی قبول نہ ہو اور نہ روزے. آپ اتنی محنت کر رہے ہیں, 5 وقت اللہ کے حضور سجدے ریز ہو رہے ہیں, سارا دن جو ہے روزے میں گزار رہے ہیں, لیکن آپ کسی مسلمان بہن بھائی کی غیبت کر دیں, کسی کا گھر توڑ دیں, کوئی اس کی برائی کو عیاں کر دیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے مین چیز ہے کہ نماز قبول ہونا, کہ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں, ہمارے روزے قبول ہو جائیں. جب آپ کے وہی نہیں قبول ہو رہے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہے. یہ بہت ہی اس قول پر آپ پلیز سارا دن غور کیجئے گا کہ اگر غیبت ہم کر رہے ہیں تو ہماری نہ نماز قبول ہو رہی ہے نہ روزہ قبول ہو رہی ہے. ہاں, آگے امام کہہ رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی قبول ہو سکتی ہے نماز اور روزہ. آپ اس سے معافی مانگیں جس کی غیبت کی ہے اور وہ شخص آپ کو معاف کر دے تو اللہ آپ کی نماز اور روزے بھی قبول کر دے گا. اچھا ناظرین, غیبت سننے اور کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. جتنا عذاب سننے والے کو ہے اتنا ہی کرنے والے کو ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سنیں بھی نہیں, اسی وقت انسان کو ٹوک دیں. اتنی جرت, اتنی ہمت آپ پیدا کریں کہ آپ سے کوئی بڑا بھی ہے تو آپ, وہی والی ایک کالر نے بات کی کہ آپ سے اگر کسی کی کوئی غیبت ہو رہی ہے تو ایک پہلو اس کا کوئی اچھا پیش کر دیجئے, غیبت کرنے والا بھی ڈر جائے گا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک آنٹی ہیں تو وہ کسی کی غیبت کر رہی تھی, یعنی کہ برائی کر رہی تھیں, شاید وہی دانستہ طور پر کر رہی تھیں. تو میں ڈرائیونگ کر رہی تھی, اب میں نے یا علی مدد کیا, میں نے کہا اللہ مجھے ہمت دے, جرت دے کہ میں ان کو روک سکوں. تو اسی وقت مجھے خیال آیا, وہی اللہ نے پھر مدد کی. تو جس کی برائی ہو رہی تھی میں نے فوراً ان کا ایک اچھا پہلو ان کے سامنے, آنٹی کے سامنے پیش کر دیا. بہت اچھا طریقہ ہے جی. اور وہ واقعی ایک لمحے کے لیے ڈر گئیں, وہ سمجھی کہ وہ شاید میری دوست ہے, حالانکہ وہ میری دوست نہیں تھی, لیکن ان میں ظاہر ہے اچھائیاں بھی تھیں جن کی برائیاں کر رہی تھی. اس وقت بہت گراں گزر رہا ہوتا ہے, جبکہ کوئی بڑا, معذرت کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں اگر کسی کو برا لگے, کہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے جب کوئی بڑا شخص جو ہے برائی کر رہا ہوتا ہے کسی کی بھی, تو اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے روکا جائے. تو اللہ ہم کو اور بھی توفیق عطا فرمائے, جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں, صغیرہ ہیں, ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے, اور جو ہمیں کمی بیشیاں ہیں, برائیاں ہیں, ان کو ہم دور کر سکیں.
تو سسٹر آپ کے پاس کوئی غیبت ٹوٹکا ہے؟ کا آپ مجھے پہلے بتا رہی تھی کہ شاید کوئی ٹوٹکا میرے پاس ٹوٹکا نہیں ہے. سوری ٹوٹکا نہیں. صدف میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کوئی ماسک بتائیں اگر آپ کو یاد آ رہا ہو تو, لیکن آپ بہت مصروف ہیں آپ نے مجھے اگر آپ کے پاس ہے تو پلیز بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری بہنوں کی بھی بہت ساری ہیلپ ہو جائے گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ گھر میں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں جو آپ بازار سے لے کر استعمال کرتے ہیں. میں سمجھی آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ بھی کوئی ٹوٹکا نہیں, شیئر میرے پاس کریں. بالکل کوئی ٹوٹکا نہیں ہے, میں آپ ہی سے پوچھ رہی تھی. جی میں نے کل مجھے ایک اور کسی نے بھی کہا تھا, تو ایک ماسک میں بتاتی چلتی ہوں, اب بس تھوڑے سے لمحات رہ گئے ہیں پروگرام کے بھی. چہرے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ چہرے کی تھکاوٹ جب ہو جاتی ہے انسان کو, تو سارا دن کام کر کر کے انسان تھک جاتا ہے, تو اس کے لیے بہت ہی زبردست سا ایک چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک انڈے کی سفیدی لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ دیجئے, اور اس میں 1 چمچہ شہد ڈال کر مزید اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں, اور 15 منٹ کے لیے اپنے چہرے اور گردن پر اس کو لگا لیجئے. آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی, اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو ٹھنڈے پانی سے آپ دھو لیجئے. تو یہ جو ہے ماسک جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ تھکن بھی دور کرتا ہے, اور جو بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں, جب 30+ ہونے لگتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے چہرے سے عیاں ہونے لگتا ہے کہ اب یہ 30+ ہو گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ خواتین کو یہ کہہ کر جی بالکل ان کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہوگی, نہیں پسند آئی ہوگی, لیکن 30+ سب نے ہونا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, مجبوری ہے. خواتین اس طرح کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں. جی لیکن اب میں نے اس کا حل بھی بتا دیا, اگر آپ 30+ ہو گئی ہیں نہیں وہ مانیں گی نہیں کہ ہم 30+ ہو گئے ہیں. آپ مانے نہ مانے, لیکن آپ یہ چپکے سے ٹوٹکا کر لیجیے گا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہی تو راز ہے نا اس بات کا کہ آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ آپ 30+ کی لگتی نہیں ہے. بالکل. ایک کال ہے, کال لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ دوبارہ کال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین, اگر کچھ بولنے میں آپ لوگوں کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو یا ہم دونوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں, لیکن آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیے, اور اپنی روحانی طبیعت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے, کیونکہ جسم یہیں رہ جائے گا, روح ہماری آگے جائے گی. ابھی ہم دنیا میں تو اپنی بہت حفاظت کرتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اس روح کا خیال نہیں رکھتے جس کو ہمیشہ قائم رہنا ہے اور جو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائے گی. تو آج ہم نے گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے, غیبت کا. تو اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ جس میں بھی یہ برائیاں ہوں وہ سب دور ہو جائیں, اور ہمیں اتنی ہمت, اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے بڑوں کا بھی مقابلہ کر سکیں. اگر بڑا کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم ان کو روکیں. یہ عہد کی ضرورت ہے ناظرین. ایک بس آپ عہد کر لیجئے کہ اگر چاہے ہمارے والدین میں سے بھی کوئی خدا نہ خواستہ برائی کر رہا ہے تو ہم ان کو پیار محبت سے روک دیں. اگر ایک دفعہ آپ نے جرأت کر لی تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. ضرورت ہے جرأت پیدا کرنے کی. تو جی سسٹر, آپ اس حوالے سے آخری لمحات رہ گئے ہیں, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو کوششیں کاوشیں ہم اور ہمارے ناظرین مل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے برائیاں جو ہیں وہ ختم کر لیں, تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی کاوش سے ہمیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑنا چاہیے. اور آپ اپنا خیال رکھیں, اپنا ہی نہیں اپنے ارد گرد اور اپنے قریب رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اپنا خیال تو سبھی لوگ رکھ لیتے ہیں, دوسروں کا خیال رکھنا جو ہے وہ اصل بہادری ہے. آج کا شعر, اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال, میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال, بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. خدا حافظ.